اس سے قبل آپ حضرات نے کل اعلان نبوت اور کفار کا رد عمل سماعت کیا تھا، اور ترتیب وار یہ سیرت طیبہ کا درس چل رہا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنا یقیناً سعادت مندی اور نیک بختی ہے، اور اپنے محبوب کا تذکرہ کون نہیں سننا چاہتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ہر وقت اسی کا چرچا ہو اور اسی کی بات چھیڑی جائے، ہر محفل میں اسی کا ذکر ہو اور اسی کے تصور اور اسی کے خیال میں انسان رہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ یقیناً ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جب محبت ہے تو ہمیں ہر وقت ان کے تصور میں، ان کے خیال میں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم جب ذکر رسول ہو رہا ہو، تعظیم و توقیر کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے محبوب اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں۔ یقیناً یہ خوش نصیبی، سعادت مندی اور نیک بختی ہوگی۔ عزیزان گرامی، ہجرت کے تعلق سے آج تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کیوں فرمائے؟ مکہ معظمہ کے تعلق سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے شروع میں۔ اس کی عظمت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اور صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے یقیناً وہ جگہ سب سے افضل و اعلیٰ ہوگی، اور ہم اسی لیے مکہ کو، کچھ لوگ مکہ کو افضل کہتے ہیں، کچھ مدینہ کو افضل کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم نے مکہ کو بھی افضل مانا ہے تو رسول کی ولادت کی وجہ سے افضل مانا ہے۔ رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے تھے، اس لیے اس کو افضل مانا۔ اور مدینہ منورہ، اور جہاں جس میں اطہار لگا ہوا ہے وہ زمین تو پوری دنیا نہیں، پورے عالم عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، اس سے افضل کوئی جگہ، کوئی حصہ نہیں۔ ہجرت کہتے ہیں کہ جب اسلام کے قانون اور ضابطے پر اور احکام شرع پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو جس جگہ عمل کرنا دشوار ہو گیا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا، یہ ہجرت ہے۔ یعنی مسلمان جس جگہ موجود ہیں ان کو وہاں اسلام کے مطابق پورا عمل کرنا ہے، نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، اور دیگر جو احکام ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے کام وہ آسانی سے کر سکیں تو وہیں رہیں گے، اور اگر یہ سارے کام وہ آسانی سے نہیں کر پا رہے ہیں، کفار ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں انہیں جانے نہیں دے رہے ہیں، تو اب ان کو قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو اب ان پر فرض ہے کہ وہ ہجرت کریں۔ کیا ہے؟ فرض ہے کہ وہ ہجرت کریں۔ یہاں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ احکام شرع کی کتنی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو ایسی جگہ جانا فرض ہے جہاں جا کر وہاں اس احکام شرع پر عمل کیا جا سکے۔ آج کے مسلمانوں کو اس کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم جہاں چاہیں، جس اعتبار سے چاہیں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے احکام شرع پر عمل کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارا نوجوان تلاوت قرآن سے دور ہے، ہمارے بزرگ عبادت سے دور ہیں، تو یقین سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہے انہیں ابھی نبی کی سیرت صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور ہجرت کا مفہوم بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ نے کل سنا کہ پہلے خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے اعلان کیا جا رہا تھا اور کلمہ توحید کی دعوت دی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر اعلان ہو گیا کہ آپ اعلانیہ دعوت دیجیے، پھر اس کے بعد جو ایمان لانے والے لوگ ہوئے، سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں میں، اور بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایمان لانے والے اولین. اس کے بعد ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور پھر حضرت عمر فاروق، حضرت امیر حمزہ، ان لوگوں نے ایمان لایا تو اسلام کو اور شوکت عطا ہوئی. خاص طور سے حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر تو جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے فوراً بعد ہی آپ نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اور آپ کے تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان غنی اور دیگر جو ہے اصحاب رسول جو ہے موقر معظم جو ہے اسلامی تاریخ میں رہے، وہ ایمان لے کر آئے. تو اب ایمان لائے اور اس کے بعد تبلیغ بھی شروع کی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا معاملہ یہ تھا کہ ہر وقت آپ صرف اور صرف تبلیغ دین ہی کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے اور سوچتے رہتے. جب آپ جو ہے تبلیغ دین کے لیے کوشش کرنا شروع کیا اور اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کیا تو کفار قریش آپ کو مارنے کے در پہ ہو گئے، اور یہ ہوا کہ اب ان کا قتل کر دیا جائے. لیکن کیونکہ اتنی عظیم ذات تھی، اور عظیم ذات کا ہونا یہیں سے ثابت کر لیجئے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پر ہونا آپ یہیں سے مان لیجئے کہ پورا ماحول بت پرستوں کا ہے، عیسائیت، یہودیت، نیچریت اور دیگر چیزوں کا ہے، اور اکیلے تنہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول. کفار کے نرغے میں جہاں زمین بھی ان کی، حکومت بھی ان کی، ساری چیزیں ان کی ہیں، اکیلا ایک شخص کھڑے ہو کر اگر کسی چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا ہے اور اس کی مدد اللہ تبارک تعالیٰ کرے. یہ اس بات کی دلیل. آپ نے جب ایک بار آپ پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جہل آ کر آپ کو پیچھے سے مارتا ہے کہ آپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کے خاندان تک پہنچی. حضرت امیر حمزہ اس وقت شکار پہ گئے ہوئے تھے، وہ آئے تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ آپ ایسے گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، آپ کا بھتیجا مارا جا رہا ہے. تو آپ حضرت امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، گئے اور جو ہے ابو جہل پر بھی ایسا ہی وار کیا، وہ بھی زخمی ہو گیا. اب آپ آئے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا، کیا تم خوش ہو؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول مبارک دیکھو، فرماتے ہیں میں تو تب تک خوش نہیں ہوں گا جب تک آپ ایمان نہ لیں. یعنی نبی کی خوشنودی صرف اور صرف ایمان لانے اور احکام شرع کی پابندی میں ہے. ان کی مدد کرنے کے لیے تو اللہ کافی ہے. آپ جو ہے اگر اس طریقے سے ہم یہ دکھائیں کہ تم میرے بھتیجے ہو اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ نبی کو خوش نہیں کرے گا. نبی کو خوشی اس سے ہوگی کہ کوئی ایمان لائے اور احکام شرع کی پابندی کرے. آپ نے جب یہ کہا تو امیر حمزہ ایمان لے کر آئے. اور پھر حضرت عمر فاروق کے ایمان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اس پر زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اتنا جانیے کہ جب حضرت عمر فاروق آ رہے تھے تو کیونکہ حضرت عمر فاروق کا دبدبہ تھا، روب تھا، ان کی تلوار کا معاملہ ہی الگ تھا. جب وہ ایمان لے آئے تھے تو اس کے بعد سرکار فرماتے تھے عمر اپنی تلوار ننگی نہ رکھا کرو، عرش معلیٰ ہل جایا کرتا، تم سے جو ہے شیطان ڈرتا ہے. یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہیں حضرت عمر فاروق کے بارے میں. تو جب آئے وہ تو لوگوں میں یہ خلبلی ہوئی کہ سرکار کو قتل کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں. تو جو ایمان لا چکے تھے ان میں تھوڑا تشویش پیدا ہوئی اور تھوڑا وہ شبہ میں آ گئے کہ اب کیا ہوگا. تو امیر حمزہ بھی تھے وہاں موجود، انہوں نے فرمایا آ جانے دو عمر کو، اگر یہ نیک نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آج حمزہ اور عمر کا مقابلہ ہوگا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کیا ہے. پھر حضرت عمر فاروق آئے، نگاہ نبوت پڑھی اور ایمان لے کر آئے. جب
مسلمانوں کو زیادہ ستایا جانے لگا. کبھی ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا، کبھی برف کی سلیوں پر، کبھی جو ہے کوڑے لگائے جا رہے تھے، کبھی زنجیر سے باندھ کر کھینچا جا رہا تھا، کبھی پیٹ پر یا جسم پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جا رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ان مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ آپ جو ہے ہجرت کر جاؤ. تو ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ ہوا، جس میں عثمان غنی 12 لوگوں کو لے کر ہجرت کیے تھے. اور وہاں پھر جو ہے حضرت عثمان غنی جب وہاں گئے تو کفار مکہ نے سوچا کہ یہ مسلمان ان کو یہاں ستایا جا رہا تھا، یہ وہاں پہنچ گئے، اب وہاں اپنے دین پر قائم ہیں اور اچھے انداز میں عبادت کر رہے ہیں. تو بہت تحفہ وغیرہ لے کر وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، ہم ان کی رہائی کے لیے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ بھی بڑا عالم تھا یہودی کو اور عیسائی کا اور جو ہے کتاب آسمانی کتابوں کا بھی. اس نے کہا جو وفد آیا ہے ہم اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. تب ان سے اس میں جعفر طیار کو نمائندہ بنایا گیا اور جعفر طیار سے کہا گیا کہ آپ بولیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جہالت کے اندھیرے میں تھے، نبی کونین کے آنے سے ہمیں روشنی ملی ہے. ہم جہالت کے دلدل میں تھے، نبی کونین کے آنے سے ہمیں روشنی اور تازگی ملی ہے، اس لیے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور انہی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو کفار قریش کی یہ چال تھی یہ بھی ڈیمیج ہوئی اور اسے ویسے ہی لوٹنا پڑا اور یہ حضرات آرام سے وہاں عبادت کرنے لگے. ادھر ابھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا تھا ہجرت کا، اس لیے آپ ہجرت نہیں فرمائے تھے. لیکن پھر آپ کو جب حکم ہوا تو آپ جو ہے آئے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلائے. اور یہ پورا ماحول کل بتایا گیا تھا کہ دارالندوہ میں شیخ نجد کے کہنے پر یہ ماحول بنایا گیا تھا کہ سرکار کو ایک ساتھ سب لوگ مل کر ماریں. دونوں پر غور بھی کریے گا، دارالندوہ تھا اور شیخ نجد تھا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے دارالندوہ میں شیخ نجدی کی ناجائز اولادیں کیا کیا گڑ کھلا رہی ہیں. اب جو ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بستر پر حضرت علی کو لٹائے، یاسین شریف پڑھ کر مٹھی میں کنکریاں لی اور مٹی لیا مار دیا. سب کوئی دیکھ نہ سکا آپ کو، آپ نکل گئے اور صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا. ادھر حضرت علی سے ارشاد فرما دیا تھا کہ کچھ امانتیں ہیں وہ تم بانٹ کر آنا. حضرت علی کا اعتقاد دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جیسی نیند اس رات مجھے آئی تھی ایسی اطمینان کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا کہ صبح اٹھ کر امانتیں بانٹ دینا تب آنا. میں جان رہا تھا کہ جب تک امانتیں بانٹ نہیں دوں گا، مدینہ پہنچ نہیں جاؤں گا، تب تک مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ مصطفیٰ جو فرما دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ تشریف لے جا ہجرت کے لیے اور بتائے کہ ہمیں حکم ہو گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنا ہے. یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے حضرت علی کو گھر پر چھوڑا اور صدیق اکبر کو ساتھ لیا. پتہ چلا اہل بیت اور صحابہ دونوں کا ساتھ ضروری ہے. دونوں سے اگر انحراف کیا جا رہا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک سے انحراف کیا جا رہا ہے تو وہ نبی کا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت علی کو گھر پہ بٹھا کر بتایا اہل بیت یہ ہیں، اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر بتایا ہمارے صحابی یہ ہیں. نہ صحابی کو دور رکھا جا سکتا ہے نہ اہل بیت سے دور رکھا جا سکتا ہے. صدیق اکبر کو ساتھ لے کر گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین کو اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اجمل سلطان پوری نے ایک جو ہے نقشہ کھینچا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. طواف لذت محبوب میرا مشغلہ ہوتا، میرے سینے میں صدیقی جگر ہوتا تو کیا ہوتا، میں نعت مصطفیٰ مدح صحابہ پڑھ رہا ہوتا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے چاروں جانب ٹہل رہے تھے اور لے کر گئے. اور جب پہاڑی پر چڑھنے لگے تو وہاں کنکریاں بھی تھیں اور دشوار ہو رہا تھا. تو سرکار کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر بٹھا کر آپ نے پہاڑی طے کی. اتنی اونچائی کی پہاڑی. حضرت صدیق اکبر کا یہ ایمان اور یہ عشق تھا کہ نبی کونین کے قدموں میں کنکری نہ چبھنے پائے. جو صدیق اکبر نبی کے قدموں میں کنکری نہیں چبھنے دیتے ہیں، ان صدیق اکبر کے بارے میں اگر کوئی کتا بھوکے کہ نبی کی شہزادی کو انہوں نے تکلیف دی ہے یا نبی کے خاندان کو تکلیف
دیا ہے تو وہ کتا ہی ہوگا، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ چبھ نہ جائے کہیں پیروں میں نبی کے کنکر، تو اس پر آپ کو صدیق اٹھا لیتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے لے گئے، جب غار کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، سب کچھ صفائی کر کے آپ بیٹھے، اور پھر جو ہے سانپ نے ڈنک مارا، آپ نے جنبش تک نہیں کیا۔ آپ یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، جب کوئی چیز لگتی ہے سائنس کے لحاظ سے بھی اگر بدن میں کہیں کوئی چیز چبھے گی، ڈائریکٹ وہاں سے جو ہے انڈیکیٹ یا سندیش جو ہے وہ دماغ کو پہنچتا ہے، اور دماغ پھر کہتا ہے اپنا ہاتھ ہٹا لو، اپنا پیر ہٹا لو، اور بے اختیار طور پر وہ پیر اور ہاتھ ہٹ جاتا ہے۔ پیچھے سے کوئی ہارن مارے گا، فوراً آپ کا گھوم جائیں گے کہ جو ہے کیا ہے۔ آگ اگر آپ کے ہاتھوں کو لگ رہی ہے، فوراً ہاتھ ہٹا لیں گے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی صدیق اکبر جنبش نہیں کیے۔ یہاں بھی آپ کا اس قدر ہے۔ پھر جب آپ کو ڈھونڈتے ہوئے سراقہ آتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، کیونکہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ جو نبی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، جو ان کو پکڑ کے لائے گا۔ تو اس 100 اونٹ کے چکر میں وہ آیا، لیکن گھوڑا ایک بار پھسلا، وہ گر گیا، دوسری بار گھوڑا جو ہے وہ دھس گیا۔ پھر سراقہ نے کہا کہ جو ہے ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم آپ سے معاہدہ کر کے چلے جا رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، اور حضرت سراقہ گئے۔ یہ وہی سراقہ ہیں جن کے بارے میں غائب نبی نے بتایا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت سراقہ کو وہ کنگن میں میسر آیا۔ بس ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ہجرت کے تعلق سے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار میں ہیں، ثانی اثنین فی الغار، غار میں یہی دو، اور ان دونوں میں کا دوسرا جو ہے کہتا ہے لصاحبی، کس سے؟ اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جو ہے خوف نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا۔ لصاحبی ہی کہا، صاحب یعنی دوست، صاحب یعنی صحابی۔ حضرت ابوبکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے، اور یہی صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ باقی کسی بھی صحابی کی صحابیت حدیث مشہور سے اور دیگر چیزوں سے ثابت ہے، لیکن قرآن سے صحیح شرعی آیت سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ آیت کی تفاسیر یا آیت کے کنائے اور آیت کے قرینے سے ثابت ہوتی ہے دوسری صحابیت، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر کے صحابیت سے انکار کفر ہے، تو صاحب ان کی صحابیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ چلا ان لوگوں سے بھی بتانا چاہتا ہوں جو محرم کی محفلوں میں ان اللہ مع الصابرین کی آیتیں پڑھ پڑھ کر جو ہے صدیق اکبر کو پر بھکتیاں کستے ہیں۔ دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے، یہاں متعین ہے صدیق اکبر، ان کے علاوہ کوئی متعین نہیں ہے۔ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ صدیق اکبر تھے، تفسیر بھی بتاتی ہے کہ صدیق اکبر تھے، اور جو ہے بخاری اور دیگر احادیث کریمہ بھی بتاتی ہیں کہ غار میں یہی دو تھے، یعنی صدیق اکبر تھے۔ اپنی بھی تاریخیں، غیروں کی بھی تاریخیں بتاتی ہیں کہ صدیق اکبر تھے، اور وہاں صدیق اکبر کے لیے کہا جا رہا ہے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہجرت، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے مسجد قباء کا جو ہے آپ نے کی تعمیر کی، اور پھر جو ہے مسجد جمعہ جہاں آپ نے 100 لوگوں کو لے کر جمعہ پڑھا تھا وہاں جمعہ پڑھا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کا نغمہ گونج رہا تھا، سب جو کھڑے ہوئے تھے اور تعظیم میں اور توقیر میں اور مصطفیٰ کی شان گنگنا رہے تھے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جشن ولادت یا سرکار کی آمد یا سرکار کی تشریف آوری بابرکت ہوا کرتی ہے اور سعادت مند ہوا کرتی ہے، اور یہ پہلے اسے عربوں کا طریقہ رہا ہے، اور شاہ کے رسول کا طریقہ رہا ہے۔ آج جو آمد مصطفیٰ پر سرکار کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ولادت کا چرچا کرتے ہیں، وہ جو ہے اہل عرب اور اس شاہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں،
اور سب کو یہ بتاتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ کل مدینہ طیبہ کے بعد سے سرکار کی مدینہ طیبہ میں حاضری اور وہاں انصار اور مہاجرین میں جو اخوت اور محبت اور جو بھائی چارگی دکھائی تھی، آپ علماء کرام سے سنیں گے۔ آپ لوگ گاؤں والے بھی خاص طور سے اب اچھی تعداد میں آئیں تاکہ سمجھیں کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے اور شوکت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ چاہتے ہو گر بدلا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔